کیا آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا تھا، لیکن انہی دشمنوں نے ان کے معصوم بچوں پر پانی بند کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جب حق اور باطل آمنے سامنے ہوں تو خاموشی ظلم کی حمایت بن جاتی ہے۔ یہ ایک سچی داستان ہے اس وقت کی جب ایک نواسہ، ایک امام اپنی جان، اپنے بچوں اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر بتا گیا کہ دین صرف نماز روزہ نہیں، دین ہے ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ یہ داستان ہے امام حسن علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی، جو کربلا کے تپتے میدان میں رہتی دنیا تک مظلوموں کے لیے امید کا چراغ جلا گئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سچائی، عدل اور وفا کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مدینہ کی روشن سرزمین پر رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام دل میں ایک درد، ایک ذمہ داری اور ایک عظیم مشن لے کر خاموشی سے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی پاکیزہ قبروں کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ قبروں پر پہنچے، دعائیں مانگی، آنسو بہائے، نماز ادا کی اور پھر خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئے۔ یہ رات صرف ایک رخصتی کی حاضری نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم سفر کی ابتدا کا اشارہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے ایک وصیت لکھی، جس میں فرمایا، میں مدینہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ فساد پھیلاؤں یا ظلم کروں، میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح، امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینے اور نہی عن المنکر برائی سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے نانا اور اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کروں۔ رجب 60 ہجری کی رات امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور چند وفادار 28 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے، بیٹیاں، بہنیں، بھتیجے اور ساتھی شامل تھے، سوائے ان کے بھائی محمد بن حنفیہ کے، جو مدینہ میں ہی رہ گئے۔ 5 دن کے سفر کے بعد 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اہل مکہ اور اہل حجاز ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ وہ کعبہ شریف کے قریب مقیم ہوئے اور لوگوں کو اسلام کی اصلی تعلیمات سے آگاہ کرنے لگے۔ انہوں نے بنو امیہ کے ظلم اور ان کی حکومت کی حقیقت لوگوں پر واضح کی۔ رمضان المبارک کی ابتدا میں جب کوفہ میں حضرت معاویہ کی وفات کی خبر پہنچی تو شیعان علی میں ایک نئی امید جاگی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے چند شیعوں نے سلمان بن سرات غزائی کے گھر جمع ہو کر ایک خط لکھا اور امام کو کوفہ بلانے کی درخواست کی۔ یہ خط عبداللہ بن سعید دانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھ مکہ بھیجا گیا، جو 10 رمضان کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچا۔ اس ایک خط کے بعد کوفہ سے ہزاروں خطوط امام کو موصول ہوئے، جن میں لوگوں نے بیعت کا وعدہ کرتے ہوئے درخواست کی کہ وہ کوفہ تشریف لائیں اور ظلم و ستم کے خلاف قیادت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے عزیز اور قابل اعتماد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ انہیں ہدایت دی کہ وہ وہاں کے حالات کا مشاہدہ کریں، لوگوں کی نیت اور سچائی کا اندازہ لگائے اور پھر امام کو صورتحال سے آگاہ کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل 5 شوال کو کوفہ پہنچے اور مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر قیام کیا۔ جیسے ہی شیعان کوفہ کو ان کی آمد کی خبر ملی، وہ بڑی تعداد میں ان سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی نمائندگی میں بیعت کی۔ جناب مسلم نے کوفہ کے حالات اور لوگوں کی حمایت کی اطلاع ایک خط کے ذریعے امام کو دی۔
ادھر یزید کو جب یہ خبر ملی تو اس نے اپنے مشیر سرجون کے مشورے سے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے بھی اس بدل کر کوفہ میں داخل ہو کر دارالامارہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے لالچ، دھمکی اور فریب سے کوفہ کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آخرکار جناب مسلم تنہا رہ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ اسی دوران یزید نے ایک سازش کے تحت عمرو بن سعید بن عاص کو حاجیوں کے لباس میں مکہ بھیجا اور حکم دیا کہ اگر حسین کعبہ کے پردوں میں بھی ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو انہوں نے 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا تاکہ کعبہ اور حج کی حرمت پامال نہ ہو۔ ساتھ ہی جناب مسلم کا خط بھی موصول ہوا جس میں کوفیوں کی آمدنی کا ذکر تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ مکہ کو خیر باد کہا اور کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کا قافلہ اہل بیت کے روشن ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ جب بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو امام کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے حسین بن نمیر تمیمی کو 14,000 افراد کی فوج کے ساتھ روانہ کیا تاکہ کوفہ کے راستوں پر نظر رکھی جائے۔ ہر بن یزید ریاحی بھی اس لشکر کے ساتھ تھا جس کا کام امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنا تھا۔ جب قافلہ حسینی مقام شرف سے حاصل ہوا تو دن کے وقت دشمن کا لشکر سامنے آ گیا۔ گرد و غبار سے گھوڑوں کی گردنیں اور نیزے نظر آنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو سوام کا رخ کیا جہاں ہر بن یزید اور اس کی فوج امام کے سامنے آ گئی۔ امام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ دشمن کے سپاہیوں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے۔ اصحاب نے نہ صرف ہر کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے جانوروں کی پیاس بھی بجھائی۔ جب قافلہ حسینی کے مقام پر تھا، امام حسین علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی اور پھر اپنے خیمے سے باہر آ کر لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور حق کو اس کے اہل کے لیے تسلیم کرو۔ ہم اہل بیت رسول خلافت اور امامت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر تم ہمارا حق نہیں مانتے اور ہماری اطاعت کے لیے تیار نہیں تو میں وہیں لوٹ جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں۔ اس موقع پر ہر بن یزید نے کہا کہ اسے ان خطوط کا علم نہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہمیں تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے سے فرمایا کہ واپس چلو، لیکن ہر نے راستہ روک لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے جنگ کا حکم نہیں ملا، لیکن مجھے آپ سے الگ بھی نہیں ہونا۔ اگر آپ واپس نہیں جانا چاہتے تو کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ مدینہ کی طرف ہو اور نہ کوفہ کی طرف۔ میں ابن زیاد کو اطلاع دوں گا اور آپ چاہیں تو یزید کو خط لکھ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر کی یہ شرط مان لی اور عجیب کی طرف روانہ ہو گئے۔ البقا کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز ادا کی، پھر اپنے اہل خانہ اور اصحاب کے ساتھ سفر جاری رکھا یہاں تک کہ نینوا کے قریب پہنچ گئے۔ اسی دوران ہر کو ابن زیاد کا ایک سخت لہجے والا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ جب یہ خط پہنچے تو حسین کو روک دو، میرے بھیجے ہوئے قاصد تم پر نگرانی کریں گے۔ ہر نے امام حسین علیہ السلام کو وہ خط سنایا اور کہا کہ اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نینوا یا غازریہ میں قیام کی اجازت دو، مگر ہر نے انکار کر دیا کیونکہ ابن زیاد نے قاصد کو جاسوس کی حیثیت دے رکھی تھی۔ زہیر بن کین نے یہ سب دیکھ کر تشویش کے ساتھ کہا کہ مجھے لگتا ہے اب حالات اور زیادہ بگڑ جائیں گے، بہتر ہوتا کہ ہم ان دشمنوں سے ابھی لڑ لیتے، بعد میں جو لشکر آئے گا وہ کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے زہیر، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں جنگ کی ابتدا ہرگز نہیں کروں گا۔ زہیر نے ایک قریبی بستی کی نشاندہی کی جو فرات کے کنارے تھی اور چاروں طرف سے پانی نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ زہیر نے عرض کیا، عقر۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عقر، میں عقر مصیبت سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔
پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ ایک کھلے میدان میں پہنچا۔ حرب بن یزید اور اس کے سپاہی بھی وہیں آ پہنچے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور کہا کہ اب آپ سفر جاری نہیں رکھ سکتے، یہی جگہ آپ کا آخری پڑاؤ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سرزمین کا نام پوچھا، کہا گیا کربلا۔ امام نے گہرے درد کے ساتھ فرمایا، یہی ہے وہ مقام، یہی ہے وہ سرزمین جہاں ہمارا خون بہے گا، جہاں ہماری قربانی کا آغاز ہوگا۔ اور یوں قافلہ حسینی 2 محرم 61 ہجری کو کربلا میں قیام پذیر ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد حضرت علی علیہ السلام جب صفین جا رہے تھے تو اسی مقام پر رکے تھے۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ یہاں آل محمد کا قافلہ اترے گا اور یہی ان پر ظلم کیا جائے گا۔ پھر امام نے حکم دیا کہ سامان اتار دو، خیمے لگاؤ، اور اس طرح قافلہ حسینی کربلا کی سرزمین پر اتر آیا۔ وہیں سرزمین جو رحمت کی چادر اوڑھے ایک ایسا منظر دیکھنے جا رہی تھی جو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ کربلا میں پڑاؤ کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت، بیٹوں، بھائیوں اور اصحاب کو جمع کیا، سب پر ایک درد بھری نظر ڈالی اور فرمایا، اے اللہ، ہم تیرے نبی کے خاندان والے ہیں، ہمیں ہمارے شہر سے نکال دیا گیا، ہمیں ہمارے نانا کے حرم سے دور کر دیا گیا۔ یا اللہ، بنو امیہ نے ہم پر ظلم کیا، تو ہماری مدد فرما اور ان ظالموں سے ہمارا حق لے لے۔ پھر امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، لوگوں، اب دنیا کے غلام بن چکے ہیں، دین صرف ان کی زبان پر ہے، جب تک دین ان کی دنیا سنوارتا ہے تب تک وہ دیندار بنے رہتے ہیں، لیکن جب امتحان آتا ہے تو سچے دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے نینوا اور غازریہ کے رہنے والوں سے وہ زمین خریدی جو قریباً 4 میل کا علاقہ تھی۔ 60,000 درہم دے کر ایک شرط رکھی کہ میری قبر کی زیارت کی رہنمائی کرو گے، زائرین کی عزت اور مہمان نوازی کرو گے۔ اس کے بعد امام نے وہاں خیمہ لگا لیا۔ جب حرب بن یزید نے ابن زیاد کو امام کے کربلا میں اترنے کی خبر دی تو ابن زیاد غصے میں آ گیا اور امام حسین علیہ السلام کو ایک سخت لہجے والا خط لکھا، اے حسین، ہمیں تمہارے کربلا میں پڑاؤ کی اطلاع ملی ہے۔ امیر یزید کا حکم ہے کہ جب تک تم قتل نہ ہو جاؤ یا اس کے حکم کے تابع نہ بن جاؤ، میں نہ آرام سے سوؤں گا نہ کچھ کھاؤں گا۔ جب یہ خط امام حسین علیہ السلام کو ملا تو آپ نے اسے پڑھا اور غم و غصے کے ساتھ فرمایا، ان لوگوں نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کر یزید کی رضا کو اپنا لیا ہے، یہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ پھر آپ نے وہ خط پھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ ابن زیاد کا قاصد بولا، یا ابا عبداللہ، کیا اب اس کا جواب نہیں دیں گے؟ امام نے فرمایا، اس خط کا جواب صرف اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس پر نازل ہوگا۔ قاصد واپس چلا گیا اور ابن زیاد کو امام کے جواب سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور یوں مارکہ کربلا کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ یزید نے مکہ میں امام کو قتل کرنے کی سازش کی تو امام نے 8 ذی الحج کو حج کو عمرہ میں بدلا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ محرم 61 ہجری کو قافلہ کربلا میں اترا۔ امام نے اپنے اہل بیت اور اصحاب سے فرمایا تھا۔ پھر مارکہ کربلا کی تیاریاں شروع ہوئی۔ یزید کے لشکر نے امام کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ 6 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ 8 محرم کو امام نے اصحاب کو آزاد کیا، مگر وفاداروں نے ساتھ نہ چھوڑا۔ 9 محرم کو یزید کی بیعت کا آخری پیغام آیا جسے امام نے مسترد کر دیا۔ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ کربلا کی داستان ہے جو تا قیامت یاد رکھی جائے گی۔ اگر یہ داستان آپ کو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں، ہمارے ساتھ جڑے۔ کربلا صرف ماضی کی جنگ نہیں، کربلا ہر اس دل میں بھرپا ہوتی ہے جہاں سچ اور جھوٹ ٹکرا جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ہمیں یہ سکھا گئے کہ جب دنیا خاموش ہو جائے تب بھی حق کی آواز بن جاؤ۔ آج کے دور میں جب ظلم، جھوٹ اور خود غرضی عام ہو چکی ہے، ہمیں حسینی کردار کی ضرورت ہے، نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پر۔ اگر آپ آج کے کربلا کے میدان میں ہوتے تو کیا حق کا ساتھ دیتے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کے نزدیک آج کا سب سے بڑا یزید کون ہے، اور اگر یہ ویڈیو دل کو چھو گئی ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیے کیونکہ شاید ہی کوئی اس سے ہدایت پا جائے۔